جب یہ اطلاع دی گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر دوبارہ حلب کی طرف بڑھ رہا ہے، اس وقت محل میں ایک محفل ناو نوش برپا تھی۔ سلطان ملک صالح اپنے امراء اور عیسائی قاصد کے ساتھ شراب پی رہا تھا اور ایک سیم تن لڑکی رقص کر رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی آمد کی خبر سن کر شرکائے محفل کے ہوش اڑ گئے۔ گمشتگین پر اس قدر بدحواسی طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے شراب کا بھرا ہوا پیالہ چھوٹ گیا۔ اس کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ محفل کا قیمتی فرش بھی خراب ہو گیا۔ تمام امراء تصویر حیرت بنے ہوئے تھے۔ گمشتگین پر اس قدر وحشت طاری تھی کہ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور اس کا خیال کیے بغیر کہ محفل میں سلطان ملک صالح بھی موجود ہے، وہ عیسائی سفیر پر برس پڑا۔ بادشاہ ریمنڈ کا خط غلط ہے یا صلاح الدین ایوبی کی واپسی کی خبر؟ عیسائی سفیر ایک شاطر انسان تھا اور سلطان ملک صالح کی کمزوریوں سے بھی باخبر تھا۔ جو کچھ میرے بادشاہ نے لکھا ہے وہ حرف بحرف درست ہے اور باقی سب کچھ جھوٹ ہے۔ تمہارے بادشاہ کا لکھا ہوا درست ہے اور ہمارے جاسوسوں کا آنکھوں دیکھا غلط ہے؟ گمشتگین نے انتہائی مشتعل لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ صلیبی سفیر نے بھی موقع کی مناسبت سے نہایت عیاری کا مظاہرہ کیا اور سخت لہجے میں گمشتگین سے مخاطب ہو کر بولا، جب تم لوگ شراب کو برداشت نہیں کر سکتے تو پیتے کیوں ہو؟ نشے میں تم نے اس حقیقت کو بھی فراموش کر دیا کہ تمہارا مخاطب کون ہے۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر سلطان ملک صالح کی طرف مڑا۔ سلطان معظم، مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے امراء بہت دریدہ ذہن اور گفتگو کے آداب سے ناواقف ہیں۔ اگر ان کا فوری علاج نہیں کیا گیا تو یہ لوگ آپ کو اور آپ کی حکومت کو بہت جلد عبرتناک انجام تک پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر جانے لگا۔ سلطان ملک صالح گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور عیسائی سفیر کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ معاف کیجیے سلطان معظم، میں اس محفل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں میرے بادشاہ کو توہین آمیز لہجے میں مخاطب کیا جاتا ہو اور احسان کا بدلہ بدترین احسان فراموشی سے دیا جاتا ہو۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر اس مجلس سے کیف و نشاط سے نکل گیا۔ دراصل وہ خود بھی حلب سے جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ بات تو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی دوبارہ کس ارادے کے ساتھ حلب کی طرف لوٹ رہا ہے۔ عیسائی سفیر کے جاتے ہی سلطان ملک صالح اس قدر غضبناک ہوا کہ اس نے یہ کہہ کر گمشتگین کو امراء کی محفل سے نکال دیا، اس بدمزگی کے ذمہ دار تم ہی ہو۔ سلطان ملک صالح کے جاسوسوں کی اطلاع درست تھی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت صلاح الدین ایوبی کا لشکر حلب کی حدود میں داخل ہوا اور دوبارہ جبل جوشن پر خیمہ زن ہو گیا۔ محصور باشندے جنہوں نے بہت دن بعد کھلی فضا میں سانس لی تھی اور اپنے کام کاج کی تلاش میں گھروں سے نکلے تھے، دوبارہ بھاگ بھاگ کر شہر میں داخل ہونے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شہر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی واپسی کی خبر سن کر سلطان ملک صالح پر تو حیرت و پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے فوراً ہی گمشتگین کو مخاطب کیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، یہ کیا تماشا ہے؟ ہم نے ریمنڈ کو 10 لاکھ دینار بھی ادا کیے اور صلاح الدین نے بھی دوبارہ ہمیں گھیر دیا۔ گمشتگین کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی ایک ماہ کے لیے حلب کا محاصرہ اٹھا کر کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں سلطان معظم؟ گمشتگین کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ ہم نے یہ تجارت تیرے ہی کہنے پر شروع کی تھی اور اس نقصان کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو۔ سلطان ملک صالح کا لہجہ اس قدر جارحانہ تھا کہ گورنر حلب اس کے سامنے کمزور ترین غلام نظر آ رہا تھا۔ دوسرے امراء جو گمشتگین کے اثر رسوخ سے جلتے تھے، آج ان کی خوشی کا عالم ناقابل بیان تھا۔ اسی وقت یروشلم جا اور ریمنڈ کو بتا کہ صلاح الدین دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ سلطان ملک صالح نے اسی تیش کے عالم میں گمشتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر وہ صلاح الدین کا مستقل انتظام نہیں کر سکتا تو فوری طور پر ہماری رقم واپس کر دے۔ گمشتگین بدحواسی کے عالم میں کمرے سے نکلا۔ اس کی بچھائی ہوئی بساط الٹنے والی تھی۔ گمشتگین کے جاتے ہی امیر قطب الدین بن حسان نے، جو سلطان ملک صالح کا رشتہ دار تھا، اس نے والی حلب کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ گمشتگین در پردہ خود بھی باطنی عقائد رکھتا ہے، اس لیے وہ حلب کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ سلطان ملک صالح نے دوسرے امراء کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے جائیں۔ پھر جب تنہائی ہو گئی تو سلطان ملک صالح نے امیر قطب الدین بن حسان سے کہا، ذرا صلاح الدین کے قضیے سے فارغ ہو جاؤں، پھر گمشتگین سے نجات حاصل کر لوں گا۔
اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کی عیاریوں کے جال میں پھنس کر اپنے ہمدردوں اور مہربانوں سے کس قدر دور ہوتا جا رہا ہوں۔ امیر قطب الدین بن حسان کے چہرے پر خوشی کا رنگ ابھر آیا۔ آج قدرت نے اسے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا تھا کہ جب وہ اپنے سب سے طاقتور حریف کو شکست دے سکتا تھا۔ سلطان معظم، ہم لوگ تو آپ کے احترام میں خاموش رہتے تھے، امیر قطب الدین بن حسان نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ایک غیر خاندان کے فرد کو اتنے بڑے عہدے پر فائز کر کے غلطی کی تھی، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنا خون آخر اپنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، میری جان حاضر ہے، جس وقت بھی حکم دیں گے قربان کر دوں گا۔ امیر قطب الدین بن حسان بھی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بدترین خوشامد پر اتر آیا تھا۔ یہ بھی خاندان زنگی کے ان حریص اور خود غرض امراء اور افراد میں شامل تھا جن کو موقع ملتا تو سلطان ملک صالح کو قتل کر کے حلب کے تخت پر قابض ہو جاتے۔ گھبراؤ نہیں، آئندہ حلب کے عامل تم ہی ہوگے، سلطان ملک صالح نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ امیر قطب الدین بن حسان نے فوراً ہی گھٹنوں کے بل جھک کر سلطان ملک صالح کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں سلطان معظم، حقدار کو اس کا حق مل گیا۔ پھر جیسے ہی امیر قطب الدین بن حسان سیدھا ہوا، سلطان ملک صالح کا خصوصی خدمتگار قمر الدین کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کا خط تھا۔ سلطان نے خدمتگار سے خط لے کر امیر قطب الدین بن حسان کو دیا۔ امیر قطب الدین بن حسان نے بآواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ سلطان محترم، مجھے اس واقعے سے شدید اذیت پہنچی کہ آپ نے ہمارے بدترین دشمن ریمنڈ کو ایک بھاری رقم ادا کر کے اہل ایمان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ کاش آپ یہ لاکھوں دینار حلب کے بدحال لوگوں پر خرچ کر کے ان کی دعائیں لیتے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جاتا اور سلطان عادل کی روح بھی خوش ہوتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات اس قدر سنگین رخ اختیار کر لیں گے۔ جو آپ کا سب سے بڑا ہمدرد اور خادم ہے، آپ اسی کی جان کے در پہ ہیں۔ میں تو اسی وقت دنیا سے جاؤں گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری سانسوں کا شمار ختم ہو جائے گا، مگر آپ تو خدا کے لیے سلطان عادل کی اس عظیم وراثت کو اس طرح ختم نہ کیجیے۔ اگر آپ اپنے گرد جمع ہونے والے غدار امراء کو معزول کر کے حوالہ زندان کر دے تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ کے ایما پر باطنیوں کے خطرناک گروہ نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں یہ بھی فراموش کر دوں گا کہ ایک ولی صفت انسان کے بیٹے نے اپنے کلمہ گو بھائیوں کے قتل عام کے لیے کرائے کے قاتل بلوائے تھے، اور وہ قاتل جن کی زندگی کا مقصد ہی اسلام کی بنیادیں اکھاڑ پھینکنا ہے۔ امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین کا خط پڑھتا جا رہا تھا اور سلطان ملک صالح کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خط کے آخر میں انتہائی شائستہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اب یہ حلب کا محاصرہ اسی وقت اٹھایا جائے گا جب میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا، یا پھر آپ ان نمک حرام امراء کو ہمیشہ کے لیے اپنی محفل سے اٹھا دیں گے۔ آپ کا خادم اور خیر خواہ صلاح الدین ایوبی۔ والی مصر کا خط تمام ہوا تو شدت غضب سے سلطان ملک صالح کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ امیر قطب الدین حسان نے بڑی عیاری کے ساتھ اس آگ کو پوری شدت سے ہوا دی۔ آپ نے سن لیا اپنے غلام کا حکم نامہ؟ سن لیا، خوب سن لیا، سلطان ملک صالح نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ گمشتگین کو آنے دو، پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ اس دنیا سے وہ اٹھے گا یا ہم اٹھیں گے۔ یہ کہہ کر سلطان ملک صالح کمرے سے نکل گیا اور امیر قطب الدین بن حسان حلب پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔